الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. محمد ارشد صاحب زیبا قدسیہ بنت خدا بخش ہمراہی، ان کا نکاح بے-عوض 50,000 روپے سکہ رائج الوقت مہر کل کا کل موجل آپ کے ساتھ ان کا نکاح کیا جاتا ہے. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ زور سے کہہ دیجئے میں نے قبول کیا. میں نے قبول کیا. آپ سب نے سن لیا؟ دعائے برکت فرما دیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليك. اے الہ العالمین اس نکاح کو مبارک فرمائیے. اے الہ العالمین تمام ظاہری اور باطنی برکات سے مالا مال فرمائیے. تمام سرور اور فتنوں سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ طرفین میں محبت پیدا فرمائیے. طرفین کے عزیز و اقارب میں محبت پیدا فرمائیے. مثالی گھرانہ بنا دیجیے. بہترین ثمرات سے مالا مال فرمائیے. اپنی عنایتوں سے ہمیشہ مالا مال رکھیے. اے الہ العالمین مثالی محبت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارے دل کے جائے اور آمین اور دعائیں قبول فرمائیے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے میاں بیوی کے حقوق سے متعلق. تھوڑا سا مضمون باقی ہے، آپ حضرات بھی سن لیں. اس سے پہلے جو حضرات بھی درس میں موجود رہے انہوں نے شوہر سے متعلق بھی اور بیوی سے متعلق بھی کافی حقوق کا تذکرہ آ چکا ہے، سنا. اور سن کر ہمیں آپ کو عمل کرنا چاہیے اور اپنے گھرانوں کو مثالی گھرانہ بنانا چاہیے.
فرماتے ہیں 4 قسم کا خرچ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 قسم کے اخراجات ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ نمبر 1 وہ خرچ جو اپنے والدین پر کیا، اور نمبر 2 جو افطار کے لیے خرچ کیا، اور نمبر 3 جو سحری کے لیے خرچ کیا، اور نمبر 4 جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ یہ 4 قسم کے خرچ ایسے ہیں کہ اس میں حق سبحانہ و تعالی بعض کچھ نہ فرمائیں گے کہ اس میں اتنا زیادہ کیوں خرچ کیا۔ اور یہ چاروں ہی کام ایسے ہیں کہ ان میں آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے دل کی بشاشت کے ساتھ، تو اس رب کریم کا کرم ہی کرم ہوگا کہ وہاں وہ عطا بھی ایسا ہی فرمائیں گے۔ تھوڑا سا اور ہے، اس کو بھی سن لیجئے کہ 4 طرح کے دینار۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دینار 4 طرح کے ہیں۔ ایک وہ دینار جسے تو اللہ کی راہ میں لگا دے، ایک وہ جو مساکین کو دے دے، ایک وہ جو کسی غلام کی آزادی میں لگا دے، اور ایک وہ جو تیرے اہل و عیال پر لگ جائے۔ اور ان سب میں زیادہ اجر والا وہ دینار ہے جو تیرے اہل و عیال پر لگتا ہے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کے ارشادات۔ ان میں ایک شعبے کو آپ اور ہم زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خرچہ بیکار چلا جاتا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا سوچتے ہیں، اور وہ شعبہ، وہ آخری شعبہ ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے۔ قربان جاؤں اللہ رب العالمین کی رحمت کے کہ انہوں نے کس طرح سے عنایتیں فرمائی ہیں کہ بہت سے آدمی تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو دیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن یہاں ثواب جو ہے گھر میں خرچ کرنے پر بھی اور بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کیا کریں، اور یہ خرچ تو ایسے ہیں جن پر باز پرس بھی نہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں پچھلے جمعے کے بعد سے شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق چل رہے ہیں، اور یہ آخری 2 حدیثیں آج آپ نے سنی۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم میں سے بہت سے آدمی اپنی عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض عورتیں ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی رحمت ہے کہ ہمیں آپ کو زندگی گزارنے کے تمام جتنے بھی شعبے ہیں زندگی کے، ان کے متعلق احکام عطا فرمائے، اور ایسی پیاری تعلیم ہے، آپ کہیں بھی ڈھونڈیں گے آپ کو ایسی تعلیم کہیں نہ ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں آپ کو ایک ایک چیز کی جو ہے تعلیم دے دی ہے۔ مکہ مکرمہ میں 1976 میں ایک صاحب جو پاکستان سے پڑھنے کے سلسلے میں فلسطین کی طرف گئے ہوئے تھے، تو وہ حج کو آئے تھے۔ ہماری ان کی دوستی ہو گئی، سلام دعا خوب ہو گئی، بیشتر ملاقات رہتی تھی، تو انہوں نے ایک بہت اچھا واقعہ سنایا جو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا شکر کا مقام ہے کہ ہم اس کو سوچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ ڈاکٹری پڑھنے وہاں گئے تھے کسی ڈگری کے سلسلے میں، تو ظاہر ہے کہ پڑھنے کے سلسلے میں، پڑھانے کے سلسلے میں بہت سے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں،
اور آدمی جہاں کہیں بھی رہتا سہتا ہے جاتا ہے تو دوستانہ ہو ہی جاتا ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں بہت سے عیسائی بھی، وہ بھی پڑھنے آئے ہوئے، کوئی پڑھانے آئے ہوئے، وہ ہم مسلمانوں کا رہن سہن جو دیکھتے تھے تو بہت ہی اش کرتے تھے، کہتے تھے آپ لوگ کیسے مزے میں ہیں، آپ لوگوں کی زندگی دنیا کے اندر ہی جنت کی زندگی لگتی ہے، ہمیں بھی تو ایسے گر بتا دو کہ جس سے ہماری زندگی بھی پرلطف اور پرسکون ہو جائے۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، جب اپنے کاروبار سے فارغ ہوئے، جو جس مصروفیت میں ہے اس سے فرصت پائی، اپنے گھر چلے گئے، بیوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ مربوط، ہماری زندگی تو ایک مشینی زندگی ہے، شوہر کو بیوی سے کوئی خاص سروکار نہیں اور بیوی کو شوہر سے کوئی سروکار نہیں، اور اولاد کو ماں باپ سے کوئی سروکار نہیں، ماں باپ کو اولاد سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک عجیب زندگی ہے ہماری کہ جس میں آپس میں نہ تعلق نظر آتا ہے، نہ آپس میں ربط و ضبط نظر آتا ہے۔ وہ تھے بھی بہت ہوشیار، انہوں نے جب ان کی ساری یہ بات سنی تو کہا کہ اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ کو جب ہمارے یہاں کا رہن سہن پسند اور محبوب ہے تو ہمارا مذہب قبول کر لیجیے، آپ بھی مسلمان ہو جائیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی نعمت عطا فرما دیں گے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یہ اولاد بھی جو اللہ تعالیٰ نے دی اس کا اتنا بڑا کرم ہے۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی بہت سی چیزیں جو فواکہات کہلاتے ہیں، مفردات کہلاتے ہیں، مفرحات کہلاتے ہیں کہ آدمی دوائیں استعمال کرتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی مفرحات میں سے رکھی ہے کہ آدمی تھکا ماندہ آیا اور گھر پر جب پہنچا تو بچہ چھوٹا لپٹ گیا، اس نے اس کو اٹھایا گود میں اور پیار کیا، سینے سے لگا لیا، ساری تھکن کافور ہو گئی۔ تھکا ماندہ آیا گھر میں، بیوی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے اور انتظار میں بیٹھی ہے کہ کب وہ آئیں تو کب ساتھ مل کے کھانا کھائیں، ساری جتنی بھی تھکن ہے سب کافور ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، ہمیں آپ کو انہوں نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ دیکھیے، غیر عورت کی طرف تو دیکھنا بھی حرام ہے، اور اپنی بیوی کے لیے اتنی اجازت دی کہ تم اس کے ساتھ ملاعبت کرو، ہنسی مذاق کرو، کھیل کود کرو، حتیٰ کہ اس کی دلجوئی کا اتنا خیال کرو کہ اگر کھانا کھانے میں بیٹھے ہو، موقع مناسب ہو تو اس کے منہ میں لقمہ بھی دے دو، اس پر بھی ثواب ہے۔ کیا رواداری سکھائی ہے، کیا محبت سکھائی ہے، اور اس طرح سے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے کیا پیارے انداز ہیں۔ اور پھر اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے جو کچھ بھی خرچہ کر رہا ہے، آدمی کا دل یہ سوچ کر کہ یہ پیسہ جو خرچ کیا میاں میں نے بیوی کے اوپر، بچوں پر، ماں باپ پر، یہ پیسہ یوں ہی چلا جائے گا، یہ تو گھر کے افراد ہیں، ان پر کیا ثواب؟ قربان جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کہ وضاحت کرا دی ہے، گھبرانا مت، مایوس مت ہونا، ہم نے اس پر بھی ثواب مقدر کیے ہیں، اور اپنوں کے اوپر خرچ کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ دوسری احادیث میں اس کی تشریح موجود ہے کہ جو آدمی اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک تو اس نیکی کے انجام دینے کا، اور دوسرے اپنے رشتہ دار کے ساتھ جو صلہ رحمی کہلاتی ہے، اچھا تعلق قائم کرنے کا، دو ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ ان کی کتنی بڑی مہربانی اور عنایت ہے۔ تو اس لیے اپنے
گھر والوں پر خرچ کرنے میں ہم کبھی بھی بخل سے کام نہ لیا کریں اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس پر کچھ ثواب نہ ملے. اس پر ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقی طور سے اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے, ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے, تو اس صورت میں محبت میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا. ایک واقعہ جو آپ کو میں نے کچھ عرصے قبل سنایا ہے, اس وقت پھر یاد آیا کہ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک تعلق والوں کے یہاں بلائے گئے اور آپ تشریف لے کر گئے. کھانا جو کھانے بیٹھے, آپ نے کھانے کی تعریف فرمائی, بھائی ماشاء اللہ کھانا کیسا اچھا پکا ہے. ابھی آپ کچھ الفاظ کہہ پائے تھے کہ پردے کے پیچھے سے عورت کے رونے کی آواز آئی اور ہچکیاں بدلی. آپ کو یہ خیال گزرا کہ شاید میری بات میں کوئی بات ایسی ہو جو اندر ناگوار گزری ہو, اس لیے وہ رونے لگے. جب رونا ان کا موقوف ہوا تو انہوں نے خود ہی کہا کہ حضرت آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں روتی ہے. فرمایا کہ بھائی ہم تو ڈر گئے, معلوم نہیں ہم نے کیا بات کہہ دی جس کی وجہ سے آپ رو پڑی. کہا حضرت مجھے احساس اس بات کا ہوا کہ میرے شوہر میرے ساتھ کتنے زمانے سے ہیں, شب و روز میں محنت کرتی ہوں, پکا کر کھلاتی ہوں ایک سے ایک اچھا, لیکن کبھی انہوں نے آج تک تعریف نہیں کی. اور آپ کی حالت یہ دیکھیے کہ آپ کتنے یعنی اچھے ہیں اور کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ آج آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ میرے پکائے ہوئے کھانے کی تعریف کر رہے ہیں. مجھے احساس گزرا کہ ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی. تو میرے محترم بزرگوں, یہ ایک واقعہ ہو گیا, لیکن ہمارے آپ کے لیے اس میں بڑے سبق ہیں. میں جو اس کو بار بار دہراتا ہوں یہ سبق آموزی کے لیے, کوئی قصہ پارینہ سنانے کے لیے نہیں, بلکہ ہم اس پر عمل کریں. ہمارے گھر والے کھانا پکائیں, ہم ان کی تعریف کریں, اور کبھی بھی کوئی کمی زیادتی ہو جائے درگزر کریں. اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے اور نیک نیک بندے بھی گزرے ہیں اور ہیں دنیا میں اور رہیں گے. جہاں برے ہیں وہاں اچھے بھی ہیں. ایک واقعہ, ایک شخص نے اہلیہ صاحبہ کے ہاتھ کی پکائی ہوئی کھچڑی کھائی, نمک بہت زیادہ ہو گیا, چپ چاپ کھا گئے. اہلیہ صاحبہ جب خود کھانے بیٹھی تو بہت زیادہ خیال گزرا کہ انہوں نے اتنی کڑوی کھچڑی کھا لی. کہا کہ آپ نے بتایا بھی نہیں. کس سادگی کے ساتھ میں بہت ہی یعنی بھولے پن سے اور بغیر کسی لاگ لپٹ اور تکلف کے کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ اچھے کھانے پکاتی ہیں, کبھی اگر آپ سے نمک زیادہ ہو گیا تو اس کا کیا کہنا, منہ پر کیا لانا, آپ نے جان بوجھ کر تو نمک زیادہ نہیں ڈالا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ بعض وفات کے کسی جاننے والے نے ان سے ملاقات کی, خواب میں جو ملاقات ہوئی, پوچھا کہ کیا بھی تھی, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے بخش دیا کہ تو نے ہماری بندی پر ترس کھایا, ہم تجھ پر ترس کھاتے ہیں. جبکہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ بیوی نے بیچاری نے خود جو ہے وہ زیادہ نہیں کیا یا کوئی چیز کم نہیں کی اور ان کے مزاج کے خلاف ہوئی تو انہوں نے پلیٹ اٹھا کے منہ پہ ہی دے ماری. کبھی بھی ایسا نہ کرنا چاہیے. بیوی بالآخر وہ بھی انسان ہے اور بہت کمزور ہے اور صنف نازک بھی ہے. اس کی نزاکت کو اور اس کی کمزوری کو مد نظر رکھنا چاہیے. بزرگان دین نے بہت زبردست طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھا ہے. آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کھانا کھانے کے وقت میں مزاح فرمایا کرتے تھے اور اس طرح سے بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ
بھیجا، دوسری نے اس کو مذاق میں اوندا کر دیا، آپ نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا کہ ان کے منہ پر لگاؤ۔ اس محبت کا اظہار تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، اس سے زندگی اچھی بھی گزرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں برستی ہیں۔ جس گھر میں تلخیاں ہوں اور مارا ماری ہو وہاں بہت کلکل رہتی ہے، نحوست بہت رہتی ہے۔ اس لیے ہم آپ مرد کے الگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اختیار دیا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ان کے اوپر جابر رہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ چونکہ کریم مطلق ہیں، حکیم مطلق ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مرد کے ہاتھ میں اختیار دینا کیوں ضروری ہے۔ عورت کو اختیار دے دیتے، جیسا کہ یورپ والوں نے دے رکھا ہے، روز مرد کو طلاق دیتی رہتی ہے، لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے جو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو طلاق کی نوبتیں کم آتی ہیں، آبادی کی نوبتیں زیادہ، اس لیے کہ مرد کے اندر حوصلہ ہے، عورت میں نہیں۔ عورت کے ہاتھ میں اگر اس طرح سے دے دیتے تو وہ تو روزانہ دیا کرتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں آپ کو ان کے اوپر حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا لیے پھرا کریں۔ ایسا برتاؤ رکھیں ان کے ساتھ کہ ان کے دل میں بے پناہ محبت بڑھتی چلی جائے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے جاننے والوں میں ایسے بوڑھا اور بوڑھی کہ ان کی محبت بہت مثالی اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت جو ہے وہ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ اس میں مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو فیصلے بڑے کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، جبکہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تو اندیکھی اس میں ہی محبت جو ہے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ترقی عطا فرماتے ہیں تو جب تک زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مثالی محبت قائم ہوتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرمائے، جب میں کبھی ان کے یہاں جاتا مجھے لے جاتے تھے پکڑ کر، چلو مولوی صاحب آج ہمارے یہاں چلو، ہماری اہلیہ صاحبہ بیمار ہے، ذرا دم کر دینا۔ بوڑھی تھی بہت تھی، نواسی بہت، تو وہ مجھے ساتھ لے کر جاتے اور اندر گھس کے خاص انداز سے جس میں نزاکت بھی اور ناز بھی چھپا ہوا ہوتا تھا، اجی میں نے کہا مولوی صاحب آ گئے، اچھا 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 اچھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کھل جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ماردار رکھیں تو اس صورت میں شکل دیکھنے کا بھی کوئی روادار نہ ہو، اور اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ مجھے چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ تعویذ کے سلسلے میں بہت سی عورتیں آتی رہتی ہیں اور قصے عجیب عجیب سنایا کرتے ہیں اور سناتی ہیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ ہم میں بڑے بڑے ظالم اور جابر موجود ہیں۔ کل ہی میں نے ایک قصہ سنایا ہے، کل صبح مجھے ایک صاحب میرے دوست سنا کر گئے، شادی کی اور لڑکی ظاہر ہے کہ رخصت کرنی ہی ہے، رخصت کر دی تو شوہر نے اس کو پہلے دن ہی اتنا سوتا کہ اب تو اپنے ماں باپ کے یہاں کا نام نہیں لے گی، ڈنڈے سے مارا، پورا بدن نیلا۔ اب وہ بیچاری جب ڈنڈے کے نیچے مجبور، اس نے کہا جی ہاں کبھی نام نہیں لوں گی۔ چند مہینے گزر گئے، اس کے بعد اس کے گھر والے جو لینے گئے تو وہ آ گئی، اور اب جو سسرال والے لینے آئے اس نے کہا اب میں اس گھر نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ کہا کہ بدن دیکھیے میرا کیا کر رہا ہے، روزانہ ڈنڈے مار کر میرا بدن توڑ دیا تھا، اور ایک ہی بس ان کی رٹ تھی کہ ماں باپ کیا نہیں جاؤ۔ اور بھی اس طرح سے نہ جانے کیسے کیسے عنوان ہیں، اس لیے ہمیں آپ کو کبھی بھی ان کے ساتھ میں ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ کل ایک حدیث سنائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، آپ کے پاس ایک شخص شکایت لے کر آئے، اہلیہ صاحبہ، انہوں نے کچھ بات چیت کی اور تیزی آ گئی، انہوں نے کہا میں ابھی جاتا ہوں حضرت عمر کے پاس، ابھی بلا کے لاتا ہوں۔ وہاں جو
پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ کی اہلیہ صاحبہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں وہ بات چیت کر رہی ہیں، حضرت عمر کی آواز نہیں آ رہی۔ دستک تو دے دی تھی لیکن جب آواز آئی تو واپس جانے لگے کہ مضمون تو واحد ہے، اب شکایت کیا کروں؟ حضرت عمر جو باہر نکلے بلایا کہ بھائی کیوں آئے تھے، کیا بات ہے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضرت مضمون واحد ہے، میں تو شکایت لے کر آیا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی سنایا کرتے تھے۔ جب دیکھا میں نے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اہلیہ صاحبہ بول رہی ہے تو مضمون واحد تھا، میں واپس جا رہا تھا، فرمایا کہ بھائی ان کا خیال رکھنا چاہیے، یہ کمزور ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ سنتے رہے، حالانکہ آپ کتنے زبردست جلال کے پیکر تھے، لیکن دوسری طرف جمال بھی آپ کا ایسا ہی تھا۔ لوگ جلال کو جانتے ہیں، جمال کو نہیں جانتے، کہ آپ نے آخر میں فرما دیا کہ کچھ اور کہنا ہو تو اور کہہ لو۔ اہلیہ صاحبہ ہنس پڑی۔ یہی جو جلالی بھی تھے، آپ کے جمال کو لوگ زیادہ بیان نہیں کرتے، آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ اخلاق کے پیکر تھے۔ جب آپ امیر ہو گئے، امیر المومنین، تو محلے کے بچوں کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، سودا سلف لا کے گھر والوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ اور کیسی آزادی تھی، کسی بھی گھر میں سودا پسند نہ آیا تو بچے کے ذریعے واپس بھجوا دیتی تھی، اور کہلوا دیا کرتی تھی عورتیں کہ حضرت عمر سے کہو کہ سودا آپ اچھا نہیں لائے، یہ سودا ہمیں نہیں چاہیے، واپس کرا دیجیے آپ۔ ہے کوئی ایسی مثال پیش کر سکے؟ اور سودا لانے کا عالم یہ ہوتا تھا، تاریخ میں ہے، آپ کے دامن کے اندر بھی سامان بھرا ہوا ہے، پوٹلی یہاں رکھی ہے، پوٹلی یہاں رکھی ہے، پوٹلی یہاں رکھی ہے، اور بچے ساتھ ہیں، سب کے پیسے الگ الگ ہیں، سب کا حساب الگ الگ ہے، سب کے سامان الگ الگ ہیں۔ کسی نے دیکھا کیسا جمال تھا؟ ذرا ناگواری نہیں ہوتی تھی کہ میں عمر ہوں تمہیں پتا نہیں ہے، واپسی کا کہہ رہی ہو، جو لا دیا سو لا دیا، ایک تو لا کر دو اوپر سے، اور مزید وہ کرتی ہیں کچھ بھی نہیں، چون چرانے بہت اچھا۔ وہ سودا واپس فرماتے تھے، دوسرا لا کر دیا کرتے تھے، جمال بھی پورا پورا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفت جلال سے جس طرح نوازا تھا، اسی طرح صفت جمال سے بھی نوازا تھا۔ رات کو دورہ کر رہے تھے، حاکم کا فرض ہے کہ وہ رعایا کا خیال رکھے، دورے کرے، معلومات رکھے، اور اس طرح سے خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ وہ پوری طرح سے باخبر رہے۔ ایک جگہ مدینہ منورہ کے کنارے پر خیمہ لگا دیکھا، اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، عورت رہ رہی ہے۔ آپ نے سلام کیا، آدمی باہر آیا، پوچھا بھائی کیا بات ہے، تکلیف خیریت تو ہے؟ کہا کہ اہلیہ صاحبہ کو درد ذہ ہو رہا ہے، امی بیوی دونوں مسافر ہیں۔ فوراً دوڑے ہوئے گھر گئے اور اہلیہ صاحبہ کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو خدمت انجام دینی ہے، اور وہاں جا کر ان کو لگا دیا، وہ ایک دایا کا کام انجام دے رہی ہیں۔ کون ہے؟ وقت کی آپ ملکہ سمجھیں، امیر المومنین کے اہلیائیں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو آپ وہاں باہر بیٹھ گئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، وہ آدمی بھی سمجھا کہ کوئی دیہاتی آدمی اتفاقاً جا رہے ہوں گے، آگے مدد کو۔ اب جو وہاں فراغت ہو گئی اور اندر سے منہ نکال کے کہا کہ امیر المومنین مبارکباد دیجیے کہ بیٹا ہوا ہے ان کے۔ اب تو اتنا سننا تھا کہ گھبرا گئے، امیر المومنین رات کے وقت اور میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جمال بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی دیا۔ آپ نے فرمایا کل یہ پرچہ لے لو، کل میرے پاس آ جانا۔ تو غرض یہ ہے کہ اس طرح میاں بیوی کے معاملات میں یاد رکھیے، ایک کام کا نسخہ عرض کرتا ہوں، جہاں دو برتن ہوتے ہیں آپس میں کھڑکتے ہیں، ایک مسل ہے، میاں بیوی میں بھی کبھی کبھار کچھ نہ کچھ 19-20 ہو ہی جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، خدا نہ خواستہ کبھی بھی ایسا ہو جائے تو دونوں اڑے نہیں، یہ بہت کام کا نقصان کر رہا، دونوں میں سے ایک چل جائے۔ بیوی اگر غصے میں ہے تو میاں چلا جائے، اور میاں غصے میں ہے تو بیوی چلی جائے،
اور بات بگڑتی ہے جب کہ دونوں ڈٹے رہے اور وہاں سے ٹلے نہیں. کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ میاں بیوی میں وہ آپس میں تلخی کرا دے، جدائی کرا دے، جھگڑے ڈلوا دے، تاکہ میاں بیوی کی وجہ سے دو خاندانوں کے اندر جھگڑے پڑ جائیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جہاں جہاں خون چلتا ہے اس کے اندر وہ بھی چلتا ہے. اور یہ دیکھا ہے کہ جب آدمی تلخی ہوئی، شیطان نے اس کو بھڑکانا شروع کیا، خون میں حدت ہو گئی اور بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اور اس طرح سے اس کو آمادہ کر رہا ہے کہ یہ کام کر دے. اور جیسے ہی اس سے وہ کام کرا دیا جو نہیں کرانا چاہیے، اب شیطان ہٹ کے الگ کھڑا ہو گیا، اب یہ اپنی اصلی حالت پر آ کر رو رہا ہے. آئے میں نے یہ کیا حماقت. اس لیے فوراً یا تو ٹھنڈا پانی پی لیں، اور سب سے اچھا یہی ہے کہ چلے جائیں. حالت بدل جائے گی، دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا اور معاملہ بنا رہے گا، بگڑنے سے بچ جائے گا. یہ بہت اصول ہے، بڑا زبردست گر ہے. یہ بزرگان دین کا نچوڑ بتایا ہوا یہ وہ ہے جو آپ یاد کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیت کی تبدیلی کی فرمایا ہے کہ غصے کی حالت میں حیت تبدیل کر لو. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اور اسی طرح اطباء سے پوچھئے، ٹھنڈا پانی پینے سے بھی دماغ کے اندر ٹھنڈک آ جاتا ہے. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا بھی بہت مفید ہے. اس سے بھی شیطان جو ہے بے اثر ہو جاتا ہے اور آدمی برائی سے اور پریشانی سے بچ جاتا ہے. اول تو درگزر سے کام لینا چاہیے. آدمی کے ذہن میں جو نقشہ بیٹھ جاتا ہے عام طور سے دنیا داروں کے قصوں میں بہت زیادہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاؤں کی جوتی ہے. ہم سمجھے تھے کہ ہمارے یہاں مشرقی علاقوں میں یہ ہوتا ہے. جب میں مکہ مکرمہ میں رہا تو وہاں بھی میں نے یہ مضمون سنے. میں نے اندازہ لگایا دنیا کہیں خالی نظر نہیں آتی قصوں سے. آپس میں کسی کا جھگڑا تھا، بھائی ان کا کہنے لگا کیا ہوا عورت، وہ تو پاؤں کی جوتی ہے. ٹھیک ہے تمہیں پسند نہیں، وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، 2 طلاق اس کو اور متیری تمہارے لیے. وہ عربی میں کہہ رہا تھا، ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں. پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، ایک جوتی بدل دی، پرانی ہو گئی، اسے پھینک دیا، دوسری لے لی. حالانکہ عورت جو ہے یہ بہت مقدس ہے. اور یہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ وزیر داخلہ ہے. اور میرے بچے نے ابھی مجھے کتاب دکھائی پرسوں، بچوں کے خالہ صاحب ایک بھائی آئے ہوئے بحرین سے، تو انہوں نے اس کتاب کے اندر دکھایا کہ واقعی میں اس کے اندر اس کو وزیر مال ہی لکھا ہے کہ گھر کے امور تو وہی سنبھالتی ہے. دیکھ بھال کرنا، کھانا پکانا، پیسے خرچ کرنے کے اندر خیال رکھنا وغیرہ، تو وہ وزیر داخلہ ہے، ہم وزیر خارجہ ہیں. اگر دونوں وزیر جو ہیں مل جل کر کام نہ کریں گے تو کام کیسے چلے گا؟ اور جہاں نفسی ہو جائے تو بہت خراب وقت گزرتا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھیں، ہم اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نعمت سمجھ کے اس کی قدر کریں. اگر ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا فرمائی ہے تو یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے بیوی والا بنا دیا. ورنہ بتیرے آدمی ہیں کہ جو بیوی نہیں لے سکے. ایک میرے دوست تھے، ان کے خیالات بہت اونچے تھے اور خیالی پلاؤ پکایا کرتے تھے. شیخ چلی تھے ہمارے زمانے کے. ہمارا تو یہ تھا کہ جتنے بھی ساتھی تھے ہم بھائی جہاں ماں باپ فیصلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جہاں مقدر کیا ہے شادی وہاں ہو جائے. وہ ہمارے دوست شیخ چلی، میں جاؤں گا مصر اور مصر میں جا کے وہاں کی دوشیزہ سے شادی کروں گا. ہاں بھائی، پہلے اپنی حیثیت بھی دیکھ لو، اپنے
اپنی حالت بھی دیکھ لو، یہاں سے حیدرآباد جا نہیں سکتے، مصر جاؤ گے اور پھر وہاں بھی قلوب بدرول ہو گے۔ آدمی سوچے ایسی کہ جس کو کوئی سمجھ سکے اور نبھا سکے، ایسی اڑان اڑنا کہ جس میں کوئی ذرا بھی توقع نہیں تو دھڑام سے نہ گرے گا تو اور کیا ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہے آج بھی وہ کنوارے ہیں، سفید ریش ہو چکے ہیں، بالکل اوپر سے نیچے تک سب بال پاؤں کے ہاتھ کے سب سفید ہو گئے۔ ہم انہیں صوفی جی کہا کرتے تھے۔ اب سے کچھ سال پہلے ملاقات ہوئی تو کہتے تھے کہ آپ سچ کہا کرتے تھے اور صحیح کہا کرتے تھے کہ شادی کر لو۔ آج اگر میں شادی شدہ ہوتا تو آج میرے بچے خدمت کرتے۔ ہوا یہ کہ میں جو ملا ان سے دیکھا بڑا خوش ہوا میں، چلو بھی ہمارے پرانے صوفی جی مل گئے۔ سلام کر کے وہ میری محبت میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کھڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اتنا ذوق۔ صوفی جی آپ کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ بہت ہی کمزور ہو گیا ہوں، بیمار ہوں۔ میں نے کہا دیکھیے آپ سے ہم جب کہا کرتے تھے آپ بھی شادی کر لیتے تو آپ کے بھی 2-4 بچے تو کم از کم ہوتے ہی ہوتے، کوئی ہاتھ پکڑتا آپ کا، کوئی پاؤں دباتا، کوئی آپ کو روٹی لا کے دیتا، بیوی آپ کی روٹی پکاتی، اس طرح سے خدمت کرتی تو آج آپ کو پریشانی نہ ہوتی۔ ہاں آپ بالکل صحیح کہا کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی کوشش کر لو، کہیں سے کوئی مل جائے تو کر لو، چھوڑو اس قلوب پتھرا کے چکر کو۔ تو آدمی اس طرح سے خیالی دنیا کے اندر رہے تو اس کو کہاں کچھ ملتا ہے، خالی خواب ہی خواب ہے۔ اور باقی جتنے بھی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساتھی وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس طرح سے اس کی نعمت ہے جو اس نے ہمارے ماتحتی میں دے دی۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے رہیں، اس کی حق تلفی کرتے رہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں تو اتنا حکم ہے کہ اگر ایک جانور بھی پالو تو اس کو بھی بھوکا پیاسا مت مارو۔ عورت تو بہت مقدس ہے، اس کے مختلف روپ ہیں، مختلف اس کے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نام میں اس کو عزت بخشی۔ یہ ماں بھی ہے، یہ بیوی بھی ہے، یہ بہن بھی ہے، یہ بیٹی بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ تو مقدس ہستی ہے، لیکن جو آدمی پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے وہ اس کو بہت حقیر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو بد اخلاقی نہیں کرنی، اور ہم میں سے جو شخص بھی کرتے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اطوار بدل لیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا۔ مارنے پیٹنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بہت شدید ضرورت ہو تو منہ پر نہ مارنا، اور فرمایا کہ ذرا اس چیز کو سوچ کر کہ ابھی اس سے اگر تلخی ہے تو دوسرے وقت پیار محبت کی باتیں بھی کرنی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس سے کرنا، اس لیے کہ اگر تلخی زیادہ کر لی تو دوسرے وقت میں پھر شرمندگی بہت غالب ہو۔ اس لیے آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی مضمون ہے اسی سے منسلک اور متعلق، بعض حضرات کو بیویاں واقعی میں ایسی مل جاتی ہیں کہ ان کا امتحان ہو۔ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے گزرے ہیں، بڑے نیک بندے، کہ جن کی بیویاں ان کے حق میں بہت زبردست امتحان تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون بیان فرمایا، اسی کا خلاصہ میں اکثر عرض کرتا ہوں، ابھی وہ مضمون پھر میری نگاہ سے چند دن پہلے گزرا۔ ایک شخص، ان کی شادی ہوئی، گھر میں کچھ نااتفاقی رہتی تھی، شوہر نے کہا تو بڑی بدبخت بد نصیب ہے، اس نے کہا میں بڑی خوش نصیب ہوں، بد نصیب آپ ہیں کہ آپ کو ایسی بیوی ملی، میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے شوہر بڑے اچھے ملے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم فرمائی ہے کہ میاں بیوی دونوں کے دونوں سب سے اچھا درجہ ہے شاکر۔ بیوی کو شوہر اچھے ملے اور شوہر کو بیوی اچھی ملی، یہ تو ہے شاکرین۔
اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دو قسمیں جو ہیں اس طرح ہیں کہ بیوی جو ہے وہ صابر ہے اور میاں جو ہے شاکر ہے، یعنی میاں کو بیوی اچھی ملی ہے لیکن بیوی کو شوہر اچھا نہیں ملا، یا اس کا عکس۔ اس میں جس کو اچھا ملا ہے وہ تو خوش رہتا ہے، جس کو اچھا نہیں ملا وہ روتا ہے۔ تو بہت سے بزرگوں کو بیویاں ایسی ملی ہیں کہ ان کے حق میں امتحان نہیں اور انہوں نے بہت صبر و تحمل سے کام لیا۔ ہندوستان میں دہلی کے اندر بہت بڑے مشہور بزرگ نقشبندی سلسلے کے گزرے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ممکن ہے کہ بعض حضرات کے گھر میں ایسے قصے ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان جو آخرت کے درجات کی ترقی کا سامان ہوتا ہے۔ اول تو دعا یہ ہے اللہ کرے کہ ہم آپ سب جو ہیں سب کے سب شاکرین ہوں، صابرین نہ ہوں، اور ہیں تو اس میں پھر گلا شکوہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور خیر مانگیں۔ تو حضرت مرزا مظہر جانے رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت مشہور ہستی، اور نزاکت مزاج کا عالم یہ تھا کہ اگر فرش میں روڑا بھی ابھرا ہوا ہو تو ان کے سر میں درد ہو جاتا، حتیٰ کہ رضائی میں دھاگے ڈالنے والی میں دھاگے ڈال دیے جلدی جلدی، ٹیڑے میڑے لہریا بنا دیا۔ مرید نے لا کر رات کو اڑا دی کہ حضرت سردی ہو رہی ہے رضائی اوڑھ لیجیے، تو پوری رات نہیں سوئے۔ صبح فرمایا کہ بھائی رضائی دیکھنا اس میں کوئی کھٹمل تو نہیں؟ نہ حضرت کھٹمل تو کوئی نہیں، اس میں جو دھاگے ڈالے ہیں وہ ٹیڑے میڑے ہیں۔ اوہو، کہنے کے اسی وجہ سے میرے سر میں درد رہا، حالانکہ اندھیرے میں کچھ دکھ نہیں رہا، لیکن نزاکت ایک انداز فرمائیے کہ کیا عالم تھا مزاج کی نزاکت۔ ایک شہزادے آئے آپ کے پاس، حضرت اجازت ہو تو سرائی سے پانی پی لوں۔ وہ دہلی میں کٹورے ہوتے تھے اور پرانے زمانے میں اکثر کٹورے ہی رکھے جایا کرتے تھے، پانی پینے کو گلاس کہیں گے ہوتے، تو سرائی پر کٹورا تھا، اس نے پانی پی کر جو کٹورا رکھا تو ایک طرف کو تھوڑا سا ایسے جھک گیا، کہا ارے ظالم یہ کٹورا تیرا رکھ دیا، میرے سر میں درد ہو گیا، تجھے کٹورا سیدھا رکھنا نہیں آتا، تو سلطنت کیا خاک سیدھی کرے گا؟ ایسے نازک مزاج۔ اور بیوی صاحبہ ایسی کہ جب کوئی مرید کھانا لینے جائے تو حساب سنائے، بڈھا جو ہے وہ پیر بنا بیٹھا ہے اور مکاری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ کہتی تھی۔ ایک دفعہ ایک خان صاحب مرید تھے، آپ نے فرمایا بھائی ذرا گھر سے کھانا لے آؤ، انہوں نے اپنی تقریر شروع کی، خان صاحب تو جوش میں آ گئے، قریب تھا کہ پیرانی صاحبہ کو قتل کر دیتے، پھر سوچا کہ پہلے پیر صاحب سے جا کے ذکر تو کر لوں، صاحب آج تو میں مار دیتا ان کو، جانتے وہ آپ کو بہت برا بلا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا آئندہ تم نہ جانا بھائی ہمارے گھر، تمہارے بس کا کام ہے۔ تو زندگی بھر ہوا کیا، حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا تھا، القاء ہوا تھا کہ اگر اس عورت کی تکلیفوں پر صبر کر لو گے تو جنت کا وعدہ ہے۔ آپ نے ان سے نکاح کیا، برابر صبر فرمایا، اور آخر وقت جب ہوا حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا ہے، دشمنوں نے شہید کرایا، اور آپ کو وہ بھی کشف سے کچھ پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ فرمایا کہ میری قبر کے اوپر مجھے یہ شعر لکھا ہوا معلوم ہو رہا ہے، بلاہ تربت من یافتن از غیب تحریرے، اس طرح ہے کہ میرے مرقد کے اوپر لکھا ہوا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ مقتول جو ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مقتول بے قصور ہے، مجھے اب مارنے والے ہیں، میں شہید کیا جاؤں، اور جب شہید ہو جاؤں تو میرے قبر کے اوپر یہی شعر لکھ دینا۔ تو چند دن کے بعد ہی حضرت صاحب کو جو ہے وہ اہل باطل نے شہید کرا دیا پیسے دے کر کرائے کے آدمیوں سے۔ تو غرض یہ ہے کہ اس وقت بھی بندوق کی گولی سے مارا تھا، سینے میں لگی، کچھ وقت آپ جو زندہ رہے 1 دن یا 2 دن جتنے بھی، تو فرماتے تھے کہ بھائی کارتوس کی بدبو سے میرا دماغ سڑ رہا ہے۔ آپ کے مرید خاص تھے، خلیفہ تھے حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب، ان سے فرمایا کہ بھائی میں تو اب دنیا سے جانے والا ہوں، پیرانی صاحبہ کا بہت خیال رکھنا،
تمہاری سپردگی میں لے کے جا رہا ہوں. بار کہ آپ شہید ہو گئے. اس کے بعد وہی پیرانی صاحبہ ہیں، جب تک حیات رہی کسی نے آواز نہیں سنی ان کی. سراپا تقویٰ اللہ اللہ میں وقت گزرتا تھا. کیا مجال ہے کہ جو پہلے کچھ آدمی اس طرح سے سن لیا کرتے تھے کہ ایک جملہ بھی تو سنے. آج حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں جو ہے ایک معاملہ تھا. ایک بہت بڑے بزرگ اور گزرے ہیں، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا بھی میں نے پڑھا تھا کتاب میں، اہلیہ صاحبہ ان کے حق میں تند مزاج اور صبر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر مقام بھی کیا عطا فرمایا. اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو میری عرض یہ ہے کہ دل کے اندر یہ خیال نہ لائیے کہ اس کو چھوڑو جان چھڑاؤ. صبر کر لیجیے اللہ کی رضا کے لیے. یہ زندگی کئی دن کی ہے، انشاءاللہ اس کے جو صلے اور ثواب ملیں گے وہ بہت زبردست ہوں گے. بہت واقعات ہیں. ایک بزرگ بہت مشہور بزرگ ہے، انہوں نے ایک عورت سے شادی کی، اس کو دین کی طرف راغب کیا، اس نے ایمان کی دولت کو قبول کیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کی کہ یہ پریشان نہ ہو. آخر میں اس نے اتنی تکلیف دی کہ گھر میں گھسنے بھی نہیں دیتے. لیکن وہ بزرگ اسی پر صابر رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اونچے مقام عطا کیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض گھرانوں میں شوہر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ صابر ہے، بیوی بڑی شاکر ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کو توڑنے کی کوشش کرے. یہ یاد رکھیے طلاق جو ہے یہ مباحات میں سب سے زیادہ مقبول چیز ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے. بمجبوری اس کی اجازت بھی ہے کہ جہاں بہت ہی مجبوری کا درجہ آ جائے، ورنہ حق یہ ہے اس کا مضمون تو میری نظر سے نہیں گزرا کہ جب آدمی طلاق دیتا ہے تو عرش بھی ہل جاتا ہے. بہت ہی ناگوار چیز ہے. لوگوں نے اس کو مشغلہ بنا لیا ہے اور اس طرح سے تباہی کے بربادی کے سامان کرتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی بھول کر ان جملوں کو منہ پر نہ لائیں اور اس کے قریب بھی نہ جائیں، دل میں کبھی ایسا خیال بھی نہ لائیں. اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا فرمائی ہے، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک صاحب وہ گنوارے رہے ساری عمر اور سب سے بڑی خوبیاں بیان کرتے تھے. میاں شادی میں کیا ہے، بڑے جھنجٹ ہے، اولاد ہو جائے تو اور مزید جھنجٹ، مصیبتیں ہی مصیبتیں، کماؤ ان کے لیے، کھلاؤ ان کو، پالو، پریشان نہ ہو، نیندیں بھی حرام ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اب ان کو قدر ہو رہی ہے اس اپنی نادانی، رو رو کر کہتے ہیں، سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ شادی کرنا بھائی ضرور. اب یوں پچھتاتے ہیں کہ کوئی بھی عزیز قریب رشتہ دار پاس آنے کو تیار نہیں. محلے والے کسی کا جی چاہے کھانا دے دے، کسی کا جی چاہے نہ دے. بیماری ہے، بہت ساری مجبوریاں ہیں، بڑھاپا آ گیا. بیوی ہوتی تو بہت ساری چیزوں میں ضرورت پیش آتی ہے کہ آدمی ہے سمجھے کہ بہت سے ایسے پریشانی کے عالم ہوتے ہیں. اب رو رو کر کہتے ہیں اتنا پچھتاتا ہوں جب بھائی بھتیجوں کے چکر میں رہ کر اور میں نے شادی نہیں کی، آج مجھے کوئی پوچھتا نہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ آدمی کی اولاد اگر ناکارہ بھی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ برے وقت میں تو کھوٹا پیسہ بھی شاید ساتھ دے دیتا ہے، اس لیے اولاد اگر ہے تو کیسی بھی ہو لیکن کوئی مشکل آ جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ساتھ دے ہی دے گی.
بیوی ہوگی تو وہ بھی ساتھ دے دے گی. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اگر ذمہ دار بنایا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. 3-4 دن پہلے میری دکان پر ایک دوست آئے، کہنے لگے میں نے شادی کر کے غلطی کی، پچھتاتا ہوں، خواہ کے لیے شادی کی ہے، ان کے لیے فکر مند رہنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہو. زندگی پر لطف یہی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی کسی بچے کی طرف دھیان زیادہ ہے، کبھی کوئی اور بات ہے. اسی کا نام جو ہے یہ زندگی ہے. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ آدمی آئے، جوش بہت پیدا ہو گیا نیکی. آپ تھے نہیں زر دولت، پیغام دے گئے کہ ہم آئے تھے، ہمارا خیال تھا کہ ہم آپ سے اس بات کی اجازت لے لیں، بیویوں کو طلاق دے دیں اور ناکارہ ہو جائیں، اور اس طرح سے جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں جا کے اللہ اللہ کریں. آپ کو جب واپس تشریف لائے گھر، بتایا گیا کہ کچھ آدمی آئے تھے، ان خیالات کا اظہار کر گئے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ مجھے دیکھتے نہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرے اولاد بھی ہے، میرے دوست احباب بھی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے بھی حق ادا کرتا ہوں اور مخلوق کے حق بھی ادا کرتا ہوں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی کا صحیح طور پر آغاز ہی جو ہے وہ جب ہوتا ہے جب آدمی شادی کرتا ہے، اس سے پہلے تو ادھوری زندگی ہے. میرے ایک دوست ہیں، ابھی ان کی شادی ہوئی ہے کچھ مہینے پہلے، وہ کہتے ہیں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، جس دن شادی ہوئی ہے اس دن سے معلوم ہو رہا ہے کہ آج سے زندگی صحیح معنی میں شروع ہوئی. اب یہ کہ مسلسل ہی آرام تو میرے محترم ساتھیوں اس دنیا میں سب چیزیں ملی جلی ہیں. کبھی آرام بھی ہے، کبھی تکلیفیں بھی ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی پریشانی ہے. اسی کا نام زندگی ہے اور اسی میں لطف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایتیں ہیں. تو اس نے یہ آپ کو ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہیں، ان پر خرچ کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ ہنسنا بولنا اور ان کے اوپر پیسے لگانا، یہ سب جو ہے باعث اجر و ثواب. کبھی بھی ان کو فاضل چیز نہ سمجھیے اور ان پر اللہ کی رضا کے لیے برابر خرچ کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ اس پر بہت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، دعا فرما لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے الہ العالمین، اپنا کرم ہی کرم فرمائیے. آپ نے ہمیں یا اللہ ہر نعمت سے یا اللہ مالا مال فرمایا ہے. ہم سے نیکیاں ہی نیکیاں کرا لیجیے، گناہ ہم سے بالکل چھڑا دیجیے اور گناہوں سے بیزار کر دیجیے. اے اللہ، آپ نے ہمیں ہر نعمت سے مالا مال فرمایا. یا اللہ، آپ نے ہمیں حقوق عطا فرمایا ہے، ہمارے ذمہ حقوق لگائے ہیں. آپ اپنے حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور مخلوق کے حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے. ضالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچا لیجیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. اے الہ العالمین، بیوی اور بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائیے. عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہماری سب کی مغفرت فرما دیجیے. امی چہرے کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے. آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرما دیجیے. بیوی اور بچوں کی اور بچیوں کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین، سسرال والوں کی مغفرت فرما دیجیے. تمام اساتذہ کی مغفرت فرما دیجیے. تمام مشائخ کی مغفرت فرما دیجیے. اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرما دیجیے. سب سے درگزر فرما دیجیے. اور جتنے بھی وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیجیے، نور سے بھر دیجیے. کروٹ کروٹ راحت اور سکون نصیب فرمائیے. ان کی تمام نیکیاں قبول فرما لیجیے. تمام خطائیں معاف فرما دیجیے. عذاب قبر سے محفوظ فرما دیجیے. عذاب دوزخ سے محفوظ فرما دیجیے. ان سے بھی راضی ہو جائیے، ہم سے بھی راضی ہو جائیے.
اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور اطاعت نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے خوب خیرات فرمائیے، قیامت کے ہولناکوں سے بچا لیجیے، اس طرح سے گزرنا آسان فرمائیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین، ہمیں آپس میں آپ نے اسباب کی دنیا میں عالم تعلقات میں ایک دوسرے سے یا اللہ جوڑ دیا ہے، ہمیں پوری طرح سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم میں سے رہ کے گھر کو مثالی گھرانہ بنا دیجیے، جنت کا نمونہ بنا دیجیے، ہم سب کو یا اللہ اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنا کرم ہی کرم رکھیے، نظر بد سے محفوظ رکھیے، شرور اور فتنوں سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے اچھے ماں باپ بنا دیجیے اور ہماری اولادوں کو یا اللہ ہمارے حق میں اچھی اولاد کر دیجیے، اور یا اللہ ہمیں بھی اچھی توفیق عطا فرمائیے، ہماری اولاد اور اولاد کو اچھی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں بھی نیک بنا دیجیے، ہم میں سے یا اللہ ہر ایک کی اولاد کو نیک بنا دیجیے، اور یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، اے اللہ سلامتی نصیب فرمائیے، عافیت نصیب فرمائیے، اولاد کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہم میں سے جس کے ماں باپ بھی جا چکے ہیں انہیں مغفرت کی دعا کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہماری دعائیں ہم میں سارے کے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ نے جو الفاظ عطا فرمائے ہیں آپ کے شاہی الفاظ ہیں، وہی آپ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھے سلوک کیے، ہم تو ان کی یا اللہ محبت اور خدمت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے، آپ انہیں بہترین فرمائیے۔ اے اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اور یا اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائیے، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، اور یا اللہ ہم بھی یا اللہ ماں باپ ہیں ہماری بھی مغفرت فرمائیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ آج ہم روئے زمین پر ہیں، کل ہم زمین کے اندر جائیں گے، اے اللہ ہمارے لیے بھی دعا کرنے والوں کو مستعد فرما دیجیے، دعاؤں کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کو خیر اور بھلائی سے نواز دیجیے، قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، دین کا خادم بنا دیجیے، دین کا حافظ بنا دیجیے، دین کا محافظ بنا دیجیے، دین پر عمل کرنے والا، دین کو پھیلانے والا بنا دیجیے، اور یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنا دیجیے، سچا امتی بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت سے والہانہ محبت عطا فرمائیے، اور اے اللہ آپ اپنی محبت میں ساخت عطا فرمائیے، احکام کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائیے، احکام کی تعمیل آسان فرمائیے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے مقرر بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں ہر نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائیے، شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ بڑے ہی کریم ہیں، آپ نے کرم ہی کرم فرمائے ہیں، نہ قدری اور نہ شکری سے ہمیں بچا لیجیے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اچھی صحبت نصیب فرمائیے، بری صحبتوں سے بچائیے، اور یا اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائیے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
خوش فرما دیجیے، امت کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، تمام کفریات سے، تمام شرکیات سے، تمام بدعات، رسومات، واحیات اور خرافات سے، الحاد اور گندگی سے، خوش فہمی اور غلط فہمی سے ہمیں بھی اور ساری امت کو بچا لیجیے۔ حضور کی یا اللہ سنتوں کو، تعلیمات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے دل آپ کے قبضے میں ہیں، ان دلوں میں آپ نے نور بھرا ہے، اس نور کو اور بھی زیادہ فرمائیے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ یہاں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی فرمائیے، سرخرو فرما دیجیے، رسوائی سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق ادا فرما دیے، ہمارے حضور پر کائنات میں جتنے ذرات ہیں، ایک ایک ذرے کے بدلے کروڑہا بار صلاۃ و سلام نازل فرمائیے، رحمتیں نازل فرمائیے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر رحمتیں نازل فرمائیے، تمام امہات المومنین پر، تمام حضرات صحابہ کرام اور صحابیات پر رحمتیں نازل فرمائیے، تمام ائمہ دین پر، تمام محدثین پر، تمام فقہاء پر، تمام علماء پر، تمام مشائخ پر، تمام خدام دین پر، تمام حمال دین پر، تمام حفاظ دین پر، تمام مومنین مومنات پر، تمام مسلمین مسلمات پر، احیاء اور اموات پر، سب پر اپنی رحمتیں فرمائیے اور اپنی رحمتوں کا مورث بنا لیجیے۔ اے اللہ، اپنا محبوب بنا لیجیے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب بنا لیجیے، ہمیں یا اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بچائیے، اس دل میں یا اللہ آپ اپنی محبت کو بھر دیجیے، حضور کی محبت کو بھر دیجیے، اسلام کے عقید کی محبت بھر دیجیے، اغیار کی محبت سے ان دلوں کو خالی فرما دیجیے، ہماری صورت بھی، ہماری سیرت بھی بدل دیجیے، سنوار دیجیے، اور یا اللہ اغیار کی صورت اور سیرت سے بچا لیجیے، اور یا اللہ حضور کی صورت اور سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دیجیے۔ تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اے اللہ، ہم میں سے جسے توفیق مل چکی ہے استقامت نصیب فرمائیے، اور جو محروم ہیں آپ توفیق دے ہی دیجیے، دے ہی دیجیے، دے ہی دیجیے، محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ، اپنا ان بندوں کی التجا کو سن لیجیے، قبول فرما لیجیے، سب کو یا اللہ درستی نصیب فرمائیے، سب کو سنوار دیجیے، سب کی دنیا اور آخرت بنا دیجیے، اور یا اللہ سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، آپ کے دور سے بندے اور بندیاں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ جس نے بھی زندگی بھر میں مجھ سے کہا، اے اللہ ان کے حسن زن ہے، آپ بڑے کریم ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی یا اللہ مانگنا چاہا اور کہوانا چاہا، آپ علیم و خبیر ہیں، ان کی ساری یا اللہ چیزیں عطا فرما دیجیے، مرادیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھی مراد فرما دیجیے، اور سب کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے۔ جس نے جس کام کے لیے دعا کے لیے کہا، اے اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، آپ سب کی مرادیں پوری فرمائیے، ضرورتیں پوری فرمائیے، ہماری التجائیں سن لیجیے، اور یا اللہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ اپنے بندوں کی بہت سننے والے، قبول فرمانے والے ہیں۔ بے شک ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن آپ کے بندے ہیں، آپ کے در پر بیٹھے ہیں، آپ کے بھکاری ہیں، آپ پھیلائے ہوئے ہیں، ہماری دعا قبول فرما لیجیے۔ آپ نہیں محتاج رکھیے، ایک لمحے کے لیے بھی مخلوق کا محتاج نہ کیجیے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھیے، اور اس کی زندگی عطا فرمائیے، اور اسلام پر مضبوط فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں آپ کا ایمان پر فرمائیے، اور عزت کی موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ نازوں کو قبول فرما لیجیے، آہوں کو قبول فرما لیجیے، التجاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل
سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.